بے محلی انسان سے جنم لیتی ہے، لیکن سوچنے کی بات ہے کہ کیا انسان صرف لندن اور نیو یارک میں بستے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے کیا صرف لندن، نیو یارک اور تل ابیب میں بسنے والے لوگ ہی معصوم اور بے گناہ ہیں؟ کیا صرف کسی گورے ٹام، ڈک اور ہیری کی لاش ہی انسانیت کی توہین ہے؟ کیا صرف جم، ٹم اور بش پر کی گئی کارروائی کی دہشت گردی ہے؟ کیا صرف برطانوی اور امریکی مائیں ہی مائیں ہیں؟ کیا صرف سرخ اور گورے بچے ہی بچے ہیں؟ کیا صرف انگریزی بولنے والے ہی انسان ہیں؟ کیا صرف سرخ ہونٹوں سے نکلنے والی چیخیں ہی چیخیں ہیں؟ کیا صرف مغربی جسموں کی تکلیف ہی تکلیف ہے؟ سوچنے کی بات ہے کیا افغانوں کا لہو لہو نہیں؟ کیا غزہ اور مغربی کنارے کی مائیں مائیں نہیں؟ کیا سودان کے بچے بچے نہیں؟ کیا نجف، بغداد اور موصل کی لاشیں لاشیں نہیں؟ کیا گوانتانامو بے کی چیخیں چیخیں نہیں؟ کیا ایک بارات پر بم گرانے کے بعد پینٹاگون کا اسے مسٹیک قرار دینا دہشت گردی نہیں؟ کیا ایک ماں کا پیٹ چاک کر کے اس کے نامولود بچے کو دونوں ٹانگوں سے پکڑ کر چیر دینا درندگی نہیں؟ اور کیا مظلوم مسلمان قیدیوں پر کتے چھوڑ کر ان پر ہنسنا انسانیت کی توہین نہیں؟ سوچنے کی بات ہے سچ محترم، سوچنے کی ضرورت نہیں۔ اگر اسپین میں مسجد کے شہریوں کو گٹاروں کی صورت دی جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، تم آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھ کر اسپینش گٹار سنتے ہو۔ اگر امریکی کنٹینروں میں بند طالبان ایک دوسرے کا لہو پی کر زندہ رہنے کی کوششیں کرتے ہیں تو کرتے رہے، مگر تم منرل واٹر سے منہ دھونے کو کلچر کا نام دیتے ہو۔ اگر ماں اور بہنوں کی ندائیں تار ہوتی ہیں تو ہوتی رہے، مگر تم کیول کتاب لگاؤ اور سر جھکا کر بھجن سنتے رہو۔ اگر عفتیں اور جرتیں لٹتی ہیں تو لٹتی رہے، مگر تم رسن پر کٹی ہوئی پتنگیں لوٹتے رہو۔ اگر چیچنیا اور بوسنیا میں مظلوم مسلمانوں کی قبروں پر پڑے پڑے پھول مرجھاتے ہیں تو مرجھاتے رہے، مگر تم ویلنٹائن ڈے مناتے رہو۔ جشن بہار ہوگا، تم پرندے مارتے، سربوں سنوبر مارتے، تیری مرضی جس کو دہشت گرد کہہ کر مارتے، اور ایک جس کے ڈھونڈنے کو بھیج دی اتنی سپاہ، یہ نہ ہو وہ تجھ کو تیرے گھر کے اندر مارتے، اور تیرا اس کے کہنے والوں سے پالا پڑ گیا، جو پرندے بھیج کر لشکر کے لشکر مارتے۔ پرندوں کے لشکر ہم جیسی بے یقین اور بے ایمان قوموں کے لیے نہیں آئے کرتے۔ وہ قوم ہے جو قائد کو کافر، اقبال کو شرابی اور دو قومی نظریے کو فوج کہتی ہے، جس کے مولوی حلقے کی چند پلیٹوں کی خاطر تو کافر، میں مومن، میں مسلمان، تو مشرک کا بل کرتے ہیں، جس کے سیاستدان جاٹ پنجابی جاٹ، جی کے سندھو دیش اور آزاد پاکستان کے نعرے لگاتے ہیں۔ یہ قوم زمین فروش، وطن فروش اور ایمان فروش ہے۔ آؤ ڈھاکہ خرید دو، گواہر خرید دو، ہمارے کشکول میں چند ڈالے ڈالو اور تمہیں رات میں مسلمانوں کا لہو بیچتے ہیں۔ ہم پر سے اقتصادی پابندیاں اٹھانے کا وعدہ کرو، ہم تمہیں افغانستان کو قبرستان بنانے کی مکمل اجازت دیتے ہیں، اور ہمیں IMF اور ورلڈ بینک کی سلیق دکھاؤ، ہم تمہیں مادے وطن کے کسی بھی حصے پر تمہارے جہازوں کے لیے جگہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہاں عدالتوں میں انصاف، درسگاہوں میں ڈگریاں اور مسجدوں میں پتھر لکھتے ہیں۔ یہاں حوث کے پجاری سیاہ حالاتوں میں سفید جسموں کا جیون سیاہ کرتے ہیں۔ یہاں پہ ناچتے پیروں کی کھاپ مٹی ہے، یہاں پہ جھیل سی آنکھوں کے خواب مٹتے ہیں، یہاں پہ پھول سے ہوٹوں کی پیاس مٹتی ہے، یہاں پہ فکر ہے مٹتی، خیال رکھتے ہیں۔ بہت دور نکل گیا، ہم تو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، بہت دور کی باتیں کر رہا تھا۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے جس وقت ایک طرف تو عید قربان پر لاکھوں کے بکروں کی قربانی دی جا رہی تھی، مگر دوسری جانب اپنے بچوں کو عید پر نئے کپڑے نہ خرید کر دے سکنے والے باپ نے خودکشی کر دی۔ جب ایک طرف تو 12 سے 450 دہشت گرد گرفتار کر کے گوانتانامو میں بھجوا دیے جاتے ہیں، مگر دوسری طرف ایک مظلوم ہیلی کاپٹر کی عفت کو تلاش کرنے والے درندوں کو تلاش نہیں کیا جا سکتا، اور جس وقت
حکمرانوں کی یہ روکی گئی ٹریفک میں موجود ایمبولینس کا مریض سٹیریاں رگڑ رگڑ کر بچ جاتا ہے. اور جب ایک ماں اپنے 3 دن کے بھوکے بچوں کو صرف اس لیے قتل کر دیتی ہے کہ وہ روٹی مانگتے تھے. کب تک خون بہے گا اپنے دریاؤں میں؟ کب تک آندھیاں بلہائے چمن اڑے گی؟ کب تک اب گلابوں میں لہو چھلکے گا؟ کب تک شاہی گلستان کی رگیں ٹوٹیں گی؟ کومبلیں اب بھی نہ ٹوٹیں گی تو کب ٹوٹیں گی؟ میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا کہ ایک ماں اپنے 3 دن کے بھوکے بچوں کو صرف اس لیے قتل کر دیتی ہے کہ وہ روٹی مانگتے تھے. لیکن صرف چند لمحوں کے لیے محسوس کیجیے کہ جس وقت ہمسایوں کے گھر سے اٹھنے والی کھانے کی خوشبو ان بچوں کے خالی بیٹوں میں آگ لگا رہی تھی، اس وقت اس ملک کے رئیس اٹالین اور چائنیز کھانے کھا رہے تھے. جس وقت وہ ماں اپنے کامتے ہاتھوں کو فولاد بنا رہی تھی، اس وقت اس ملک کے حکمران ڈرائیور اور سر محلات تعمیر کر رہے تھے. جس وقت وہ ماں اپنے 3 بچوں کے گلوں پر چھری چلاتے وقت ممتا کا کلیجہ قربان کر رہی تھی، اس وقت اسی ملک میں بچوں کے عقیدوں پر 50 وقتوں کی قربانی دی جا رہی تھی. اور جس وقت وہ 2 مہینے کا معصوم اپنے ہی لہو میں گرم چھری کا لفظ محسوس کر رہا تھا، اس وقت اس ملک کے ناصور لاکھوں کی شراب دے رہے تھے، ان کے گھوڑے مربے اور ان کے کتے پیزا کھا رہے تھے. میں نہیں مانتا. صدر محترم معاف کیجیے گا، میں جانتا ہوں کہ آج تجارت، سفارت اور عقیدت کو دنیا الگ الگ اینگلوں سے دیکھتی ہے. میں جانتا ہوں کہ معیشت اور عقیدت کے دھارے الگ الگ رہتے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ جذباتیت اور عقیدت کو نادانی کہا جاتا ہے. مگر افسوس یہ قوم جذباتی نہیں ہے، یہ بڑی عجیب قوم ہے. یہ قبلہ اول کو یہودیوں سے چھڑوانے کے لیے اپنے گھروں سے ڈنڈے لے کر نکلتی ہے اور پھر تھک کر قصور سے واپس آ جاتی ہے اور پھر اگلے ہی دن یہودیوں اور قبلہ اول دونوں کو بھول جاتی ہے. یہ 7 سمندر پار رہتے ہوئے امریکیوں کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے اپنے ہی اشارے، اپنی ہی بتیاں توڑتی ہے اور اپنی ہی سڑکوں پر ٹائر جلاتی ہے. جذباتی قوم ہرگز نہیں ہے. صدر اعظم ابتاش، اٹھو اور عہد کرو اور دیکھو اس ماں کی جان یہ جذباتیت ہے کہ اپنے بچے کو چھڑانے کے لیے بھارتی فوجی کے منہ پر تماچا رسید کرتی ہے. دیکھو فلسطین کی اس بہن کی طرف جو اپنے جسم سے بم باندھ کر اسرائیل کے ٹینٹ کے پر بچے اڑا لیتی ہے، اور ان چھوٹے چھوٹے ننھے معصوم بچوں کی طرف جو اپنے ہاتھوں میں پتھر لیے اسرائیلی ٹینٹوں اور بلڈوزروں کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ میرے تن کے زخم نہیں لگی، میری آنکھ میں ابھی نور ہے، میرے بازوؤں میں نگاہ کر، جو غرور تھا وہ غرور ہے، تجھے ناز گوشے بدن پہ ہے، مجھے ناز زخم بدن پہ ہے. یہی نام ہے بہار کا جو گلاب میری کفن پہ ہے. کہ نہ تو افغانستان کی بوڑھی ماں کے خشک آنکھوں کا قرض معاف کیا جائے گا اور نہ ہی عراق کی بیوہ کی سونی کڑھائیوں پر ٹپکنے والے آنسوؤں کا. اٹھو، تمہیں قسم ہے پھر سے لہو گھوٹتی کربلا. تمہیں ہدایت کو تو اس وقت تاجدار ہو جانے کے بعد کندھوں سے جھول جانے والی فلسطینی بہنوں کی قسم اٹھو کہ سر اٹھے تو صحیح ظلم کے سامنے. پھر بھی ظالم کا وقت حساب آئے گا اور پھر بھی غریبوں کے دربار میں ہاتھ جوڑے ہوئے ہر لبا آئے گا. انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا. موت سامنے سے دیکھ کر بھی مسکرائیں گے، موت سامنے سے دیکھ کر بھی مسکرائیں گے. راہ پرخطر سہی مگر نہ خوف ڈر کوئی. سبیلنا 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 الجہاد والجہاد الجہاد والجہاد الجہاد والجہاد الجہاد والجہاد. عدو کی صف پہ بن کے شیر آج تم جھپٹ پڑو، خدا کی نصرتیں تمہارے ساتھ ہے مجاہدو.